بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. کتاب الصلاح ہم پڑھ رہے تھے اور کتاب الصلاح میں ہم نے نمازوں کے اوقات کے حوالے سے چند ایک احادیث جو ہیں وہ ہم پڑھ چکے ہیں، تو آج ہم انشاءاللہ اسی باب کو ہی آگے چلائیں گے۔ اور آپ کے علم میں ہے کہ آج جو ہے یہ ہمارا آخری لیکچر ہے۔ جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیچھے ہم نمازوں کے اوقات کے حوالے سے پڑھ رہے تھے۔ اب نمازوں کے اوقات میں سے بعض اوقات ایسے ہیں جن کو ممنوع اوقات کہا جاتا ہے، یعنی ان اوقات میں آپ نماز نہیں پڑھ سکتے۔ لیکن آپ کو ان تمام ممنوع اوقات کے حوالے سے ایک بنیادی چیز جو ہے میں بتا دوں، وہ یہ ہے کہ ممنوع اوقات کے اندر جو عمومی نفلی نماز ہے وہ منع ہے۔ فرضی نماز آپ کسی وقت بھی پڑھ سکتے ہیں۔ ممنوع اوقات میں بھی فرضی نماز اگر آپ کی کوئی رہ گئی ہے تو آپ پڑھ سکتے ہیں، اور اس کے دلائل وہ عمومی احادیث ہیں جن میں سے ایک دو ہم اس سے پہلے پڑھ چکے ہیں، اور اس کے علاوہ دیگر کتابوں کے اندر بھی احادیث موجود ہیں۔ جس طرح کے ایک حدیث مبارکہ کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے جو شخص نماز کو بھول جائے یا نماز سے سویا رہ جائے تو اس کو جب نماز یاد آئے یا وہ نیند سے بیدار ہو تو وہ فوری طور پر نماز پڑھے، جو بھی وقت ہو اس کو اپنی نماز ادا کرنی ہے۔ اسی طرح پیچھے ہم ایک حدیث پڑھ چکے ہیں کہ جس شخص نے طلوع آفتاب سے پہلے فجر کی ایک رکعت پا لی گویا کہ اس نے پوری نماز پا لی، یا جس نے غروب آفتاب سے پہلے عصر کی ایک رکعت پا لی اس نے گویا کہ پوری نماز پا لی۔ اب ایک شخص نے اگر غروب آفتاب سے پہلے ایک رکعت پا لی ہے تو باقی تین رکعتیں جو ہیں وہ غروب آفتاب کے وقت اور غروب آفتاب کے بعد تک ہی پڑے گا، واضح بات ہے۔ تو تمام احادیث کو جمع کرنے کے بعد اہل علم نے جو نتیجہ نکالا ہے یا جو تطبیق دی ہے ان تمام احادیث میں، وہ یہ ہے کہ فرضی نماز کسی وقت بھی ادا کی جا سکتی ہے۔ فرضی نماز ادا کرنے کے لیے یہ ممنوع اوقات نہیں ہے، ایک بات تو یہ ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ نفلی نمازوں میں سے بھی وہ نمازیں جن کا کوئی سبب پیدا ہو جائے ان اوقات میں وہ بھی پڑھی جا سکتی ہیں۔ سبب پیدا ہونے کا مطلب یہ ہے کہ جیسے آپ مسجد میں گئے اور آپ کے لیے تحیت المسجد کا سبب جو ہے وہ پیدا ہو گیا، یا اسی طرح نماز جنازہ جو ہے، اگرچہ ایک حدیث کے اندر ان اوقات میں جنازہ سے بھی منع کیا گیا ہے، لیکن اگر میت خراب ہو رہی ہو اور ایمرجنسی کے حالات ہوں تو نماز جنازہ ان اوقات میں پڑھی جا سکتی ہیں۔ تو ان ممنوع اوقات میں جو عمومی نفل ہیں، آپ مطلب ویسے نفل پڑھنا چاہتے ہیں، ان کا کوئی سبب بھی نہیں ہے یا فرضی نماز بھی نہیں ہے، تو عمومی نفل جو ہے وہ ان اوقات میں نہیں پڑھنے چاہیے، کیونکہ اس کی ایک علت یہ بیان کی گئی ہے دیگر احادیث کے اندر کہ ان اوقات میں جو سورج کے پجاری ہیں وہ شیطان کی پوجا کرتے ہیں، یعنی وہ سورج کی طرف منہ کر کے طلوع آفتاب کے وقت یا غروب آفتاب کے وقت سورج کی طرف منہ کر کے وہ عبادت کرتے ہیں، اور شیطان جو ہے وہ اپنے سینگ جو ہے وہ سورج کے سامنے کر دیتا ہے۔ تو اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان اوقات میں نماز ادا کرنے سے منع فرمایا۔ تو سب سے پہلی حدیث جو اوقات ممنوع اوقات کے بارے میں ہے وہ سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ کی حدیث ہے، آپ کے سامنے موجود ہے۔ وعن ابی سعید الخدری رضی اللہ عنہ
سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، قال وہ فرماتے ہیں، سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سنا، یقول کہتے ہوئے، یعنی یہ بات کہتے ہوئے میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سنا کہ لا صلاۃ، نہیں ہے نماز، بعد الصبح، صبح کے بعد، یعنی نماز فجر کے بعد، صبح کی نماز کے بعد، کب تک نہیں ہے؟ حتی تطلع الشمس، حتیٰ کہ سورج طلوع ہو جائے، یعنی نماز فجر سے لے کر طلوع آفتاب تک یہ جو ٹائم ہے، اس وقت کوئی نماز نہیں ہے۔ تو نماز فجر کے بعد کا کہا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ جب آپ نماز فجر پڑھ لیں گے اس کے بعد سے لے کر طلوع آفتاب تک۔ ایک بندے کی نماز فجر ہی اگر لیٹ ہو گئی ہے تو وہ کسی وقت بھی اٹھ کر نماز فجر جو ہے پڑھ سکتا ہے، حتیٰ کہ اگر سورج طلوع ہو رہا ہو تو بھی وہ نماز فجر ادا کر سکتا ہے، فرض نماز جو ہے۔ لا صلاۃ، نماز نہیں ہے، بعد الصبح، صبح کی نماز کے بعد، حتیٰ تطلع الشمس، حتیٰ کہ سورج طلوع ہو جائے، ولا صلاۃ، اور اسی طرح نماز نہیں ہے بعد العصر، نماز عصر کے بعد، حتیٰ تغیب الشمس، حتیٰ کہ سورج غروب ہو جائے، یعنی فجر سے لے کر طلوع آفتاب تک اور عصر کی نماز سے لے کر غروب آفتاب تک جو ہے کوئی بھی نفلی نماز آپ نہیں پڑھ سکتے، یہ ممنوع اوقات ہیں۔ متفق علیہ، یہ حدیث جو ہے متفق علیہ ہے، بخاری مسلم میں موجود ہے۔ ولفظ مسلم، اور مسلم کے الفاظ یہ بھی ہیں، یعنی اوپر تو ہے لا صلاۃ بعد الصبح، اور مسلم کے الفاظ ہیں لا صلاۃ بعد صلاۃ الفجر، نماز فجر کے بعد کوئی نماز نہیں ہے۔ تو اوپر صبح کا جو لفظ ہے اس سے مراد بھی فجر ہی ہے، نماز فجر۔ تو اس حدیث کے اندر جو بنیادی مسئلہ بیان کیا گیا ہے وہ یہی ہے کہ یہ اوقات جو ہیں نفلی نماز کے لیے ممنوع ہیں، ان اوقات میں آپ کوئی بھی نفلی نماز جو ہے وہ نہیں پڑھ سکتے۔ ہاں البتہ میں نے جس طرح بتایا کہ اگر کسی نماز کا کوئی سبب پیدا ہو جائے، جیسے تحیت المسجد کا سبب پیدا ہو جائے، یا اسی طرح نماز جنازہ کا سبب پیدا ہو جائے، تو اس وقت آپ وہ نمازیں پڑھ سکتے ہیں، لیکن عمومی نوافل جو ہیں وہ آپ کے لیے پڑھنا جائز نہیں ہے۔ اب یہ جو ممنوع اوقات ہیں، ان اوقات میں چند ایک چیزیں جو ہیں وہ جائز ہیں، یعنی وہ آپ پڑھ سکتے ہیں، جیسے نماز کا اعادہ جائز ہے، یعنی اگر کسی کی نماز درست نہ ہوئی ہو، فرض نماز جو ہے، اور وہ دوبارہ پڑھنا چاہتا ہو تو آپ وہ نماز پڑھ سکتا ہے۔ اسی طرح نماز ظہر کے بعد کی جو سنتیں ہیں، اگر وہ کوئی شخص پڑھنا چاہے تو ان کی قضا بھی دے سکتا ہے۔ طواف کی 2 رکعتیں بھی پڑھ سکتا ہے اگر آپ طواف کر رہے ہیں۔ وضو کی سنتیں جو ہیں وہ بھی پڑھ سکتے ہیں۔ تو مجموعی طور پر جو بات سمجھاتی ہے وہ یہ ہے کہ ایک وہ نمازیں جو فرض ہوں، چاہے وہ ادا ہوں یا وہ قضا ہوں، وہ آپ پڑھ سکتے ہیں، اور دوسرا وہ نمازیں جن کا کوئی سبب جو ہے وہ پیدا ہو جائے، اس کے علاوہ باقی نمازیں جو ہیں وہ آپ نہیں پڑھ سکتے۔ جبکہ تیسری قسم نماز جنازہ کی ہے، یعنی وہ نماز جس میں رکوع اور سجدہ نہ ہو، یہ بھی آپ پڑھ سکتے ہیں۔ اس حدیث سے ایک بات یہ بھی معلوم ہوئی، کیونکہ ان اوقات میں نماز سے منع کرنے کی جو ایک توجیہ دیگر احادیث کے اندر بیان کی گئی ہے وہ یہ ہے کہ شیطان اس وقت سورج کے سامنے اپنے سینگ کر دیتا ہے، اور سورج کی پوجا کرنے والے لوگ جو ہیں وہ چونکہ سورج کی عبادت اس وقت کر رہے ہوتے ہیں، لہذا مسلمانوں کو ان اوقات میں نماز سے منع کر دیا تاکہ ان سورج کے پجاریوں کے ساتھ جو ہے کوئی کسی قسم کی مشابہت پیدا نہ ہو جائے۔ تو اس سے یہ معلوم ہوا کہ اسلام جو ہے وہ شرک کے معمولی سے معمولی راستے کو بھی بند کر دیتا ہے، تاکہ کوئی بھی راستہ جو شرک کی طرف انسان کو لے جائے اس کی بالکل اجازت نہ دی جائے۔
تاکہ شرک جو ہے وہ مکمل طور پر اس کی نفی ہو اور شرک کی قباحت مسلمانوں کے دلوں کے اندر قائم رہے۔ اس کے بعد اگلی حدیث جو ہے وہ عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، وَلَهُ، اور اسی یعنی صحیح مسلم کی ہی روایت میں عقبہ بن عامر سے روایت ہے، مروی ہے۔ مسلم میں ہی، صحیح مسلم میں ہی عقبہ بن عامر سے روایت ہے کہ ثلاث ساعات، تین اوقات ایسے ہیں، کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ینہانا، ہمیں منع کرتے، ان نصلی فیہن، کہ ہم ان اوقات میں نماز پڑھیں، وان نقبر فیہن موتانا، اور یہ کہ ہم دفن کریں ان اوقات میں اپنے مردوں کو۔ یعنی یہ تین اوقات ہیں۔ پہلا وقت تو یہ ہے کہ حین تطلع الشمس بازغۃ، جس وقت سورج جو ہے وہ طلوع ہو رہا ہو، یعنی سورج طلوع ہونے کا جو وقت ہے، حتیٰ ترتفع، حتیٰ کہ وہ ایک نیزے کے مطابق بلند ہو جائے۔ تو سورج کے طلوع ہونے کا جو وقت ہے وہ منع، اس وقت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں منع کرتے۔ وحین یقوم قائم الظہیرہ، اور جس وقت دوپہر کو ٹھہرنے والا ٹھہر جاتا، یعنی سورج بالکل سر کے اوپر آ جائے، زوال سے پہلے پہلے، نصف النہار جس کو کہا جاتا ہے، حتیٰ تزول الشمس، حتیٰ کہ سورج زائل ہو جائے، یعنی بالکل سر کے اوپر سے تھوڑا سا مغرب کی طرف زائل ہو جائے۔ وحین تتزیف الشمس، اور جب سورج غروب ہونے لگے، وہاں جھک جائے، وحین تتزیف، اور جب جھک جائے سورج للغروبی، غروب کے لیے، یعنی جس وقت سورج غروب ہو رہا ہو۔ تو اس حدیث کے اندر بھی وہی اوقات جو ہیں وہ بیان کیے گئے ہیں جو اوپر والی حدیث میں ہیں۔ اوپر والی حدیث کے اندر صرف دو وقتوں کا تذکرہ تھا، نماز فجر سے لے کر طلوع آفتاب تک، نماز عصر سے لے کر غروب آفتاب تک۔ اس حدیث میں تین اوقات ہیں، اوپر جو ہیں وہ ذرا لمبے اوقات تھے کہ نماز فجر سے لے کر طلوع آفتاب تک، یہاں پر ہے کہ جب سورج طلوع ہو رہا ہے اس وقت، اور پھر اوپر والی حدیث میں تھا کہ نماز عصر سے لے کر غروب آفتاب تک، اور یہاں پر ہے کہ جب سورج غروب ہو رہا ہو۔ اور ایک تیسرا وقت یہاں پر جو زیادہ بیان کیا گیا ہے وہ ہے نصف النہار کا، یعنی زوال سے پہلے۔ تو گویا کہ یہ تین اوقات ہیں، نصف النہار کا وقت بھی ہے، صبح طلوع آفتاب کا وقت بھی ہے، اور غروب آفتاب کا وقت بھی ہے۔ اب بعض نے ان کو 5 وقت بنا دیا کہ ایک وقت ہے نماز فجر سے لے کر طلوع آفتاب تک، اور ایک ہے طلوع آفتاب کا وقت۔ اسی طرح مغرب وہ کہتے ہیں کہ ایک ہے نماز عصر سے لے کر غروب آفتاب تک، اور ایک غروب آفتاب کا وقت، اور پانچواں جو ہے وہ نصف النہار۔ لیکن اگر آپ ان کو اکٹھا کریں تو یہ تین ہی وقت بنتے ہیں، یعنی صبح کے دونوں اوقات کو اگر اکٹھا کیا تو ہے تو نماز فجر سے لے کر غروب آفتاب تک، طلوع آفتاب تک، یہ ایک ہی وقت بن جائے گا، اور نماز عصر سے لے کر غروب آفتاب تک یہ ایک وقت بن جائے گا۔ تو یہ تین اوقات ہیں۔ والحکم الثانی عند الشافعی، اور دوسرا حکم، دوسرے حکم سے مراد یہ جو ظہر کا وقت ہے، یعنی نصف النہار کا وقت جو ہے، چونکہ تین وقت بیان ہوئے ہیں، صبح کا، دوپہر کا اور شام کا، تو جو دوسرا ہے اوپر والی حدیث میں، یہ امام حافظ ابن حجر جو ہیں یہ اپنی طرف سے کی عبارت جو ہے وہ لا رہے ہیں کہ دوسرا جو وقت ہے، حکم ثانی سے مراد دوسرا وقت جو ہے یعنی نصف النہار کا جو وقت ہے، عند الشافعی رحمہ اللہ، امام شافعی کے نزدیک، من حدیث ابی ہریرہ، ابو ہریرہ کی حدیث میں سند ضعیف کے ساتھ یہ الفاظ موجود ہیں کہ الا یوم الجمعہ، سوائے جمعہ کے دن، یعنی جمعہ کے دن جو نصف النہار کا ممنوع وقت ہے وہ نہیں ہوتا۔ وَكَذَلِكَ لِأَبِي داود عن ابی قتادہ نحوہ، اور اسی طرح امام ابو داود سے بھی ابو قتادہ سے اسی طرح کے الفاظ موجود ہیں۔
تو اگرچہ امام شافعی رحمہ اللہ نے جو حدیث ضعیف بیان کی ہے، لیکن اس ضعیف حدیث کی تائید میں ابو داود کی روایت بھی موجود ہے۔ تو جب حدیث ضعیف کا کوئی تابع یا شاہد آ جائے تو اس کے اندر تقویت پیدا ہو جاتی ہے اور وہ حسن لغیر ہی بن جاتی ہے، قابل حجت ہو جاتی ہے۔ تو امام شافعی رحمہ اللہ جو ہے، ان کے نزدیک جمعے والے دن نصف النہار کا جو ممنوع وقت ہے وہ نہیں ہوتا، یعنی جمعے والے دن آپ جتنا بھی جلدی چلے جائیں آپ نوافل وغیرہ ادا کر سکتے ہیں، آپ نماز ادا کر سکتے ہیں، جمعے کے دن ممنوع وقت نہیں ہوتا ہے۔ اگرچہ اس میں بعض اہل علم جو ہے وہ اس سے اتفاق نہیں کرتے، لیکن راجح موقف یہی پایا جاتا ہے کہ جمعے والے دن جو ہے ممنوع وقت نہیں ہوتا، جمعے والے دن آپ نماز، کوئی بھی نماز جو ہے نفلی نماز وہ آپ ادا کر سکتے ہیں۔ فرضی نماز اور سببی نماز کا تو مسئلہ پہلے ہی حل ہو چکا ہے کہ وہ کسی بھی وقت ادا کی جا سکتی ہیں، یہ عمومی نوافل کے حوالے سے ہے۔ اور ویسے بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جمعہ کے دن کی جو فضیلت بیان کی، جس میں یہ بات موجود ہے کہ جو شخص پہلی گھڑی میں آئے اس کے لیے ایک اونٹ کی قربانی کا ثواب ہے، جو دوسری گھڑی میں آئے اس کے لیے ایک گائے کی قربانی کا ثواب ہے، پھر اسی طرح ایک بکرے کی قربانی کا ثواب ہے، دمبے کی، اور مرغ اور انڈے کی قربانی کا ثواب ہے۔ تو وہ ثواب کا جو تذکرہ کیا گیا اس میں کسی بھی گھڑی کو مستثنا نہیں کیا گیا، بلکہ اس میں تمام گھڑیاں جو ہیں وہ برابر طور پر ہی بیان کی گئی ہیں۔ اگر جمعے والے دن بھی کوئی گھڑی مستثنا ہوتی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ضرور اس کا تذکرہ کرتے۔ اس کے بعد پھر طواف کی دو رکھتے ہیں کہ ایک آدمی جو ہے وہ طواف کر رہا ہے اور طواف کرنے کے بعد 2 رکعت نفل جو ہے وہ ادا کیے جاتے ہیں۔ اگر طواف کے بعد جب اس نے وہ نفل ادا کرنے تھے وہ وقت ان اوقات میں سے کوئی آ جائے تو کیا وہ طواف کے نفل ادا کرے گا کہ نہیں کرے گا؟ تو اس میں درست یہی ہے کہ چونکہ یہ بھی ایک سببی نماز بن گئی، جس طرح تحیت المسجد سببی بن جاتی ہے اسی طرح طواف کی رختیں ہیں یہ بھی ایک سببی نماز بن جاتی ہے۔ تو طواف کی رختیں جو ہیں وہ بھی کسی بھی وقت ادا کی جا سکتی ہیں، ان کے لیے بھی یہ ممنوع اوقات نہیں ہے۔ سیدنا جبیر بن مطعم رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا بنی عبد مناف، اے بنی عبد مناف۔ تو اللہ کا نبی نے بنی عبد مناف کو اس لیے مخاطب کیا کیونکہ اس وقت بیت اللہ کی خدمت اور ذمہ داری جو ہے وہ بنی عبد مناف کے پاس تھی، کیونکہ وہ اس کے نگران تھے، اور جو نگرانی کرنے والا ہوتا ہے وہ ہر چیز کا دھیان رکھتا ہے کہ ان اوقات میں اگر کوئی نماز پڑھے تو اس کو پڑھنے دینی ہے، ان اوقات میں پڑھے تو اس کو نہیں پڑھنے دینی ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بنی عبد مناف سے فرمایا کہ لا تمنعوا احدا، کہ تم نہ منع کرنا کسی ایک کو، طوافا جس نے طواف کیا ہو بہاد البیت اس بیت اللہ کا، وصلی اور وہ نماز پڑھنا چاہے، ایت ساعت شاء جس بھی گھڑی میں وہ چاہے، من لیل او نہار دن سے یا رات سے، یعنی طواف کے بعد وہ نماز پڑھنا چاہے اور جس بھی گھڑی میں پڑھنا چاہے، آپ اس کو نہ روکیں، بے شک وہ طلوع آفتاب کی گھڑی ہو، وہ غروب آفتاب کی گھڑی ہو، وہ نصف النہار کی گھڑی ہو، کوئی بھی ٹائم ہو اس کو آپ مت روکیں۔ رواہ الخمسہ، اس حدیث کو ائمہ خمسہ نے روایت کیا ہے، وصححہ ابن الترمذی و ابن حبان، اور امام ترمذی اور ابن حبان نے اس کو صحیح قرار دیا ہے۔ تو اس حدیث سے ہمیں یہ معلوم ہوا کہ جب کوئی شخص طواف کرنے کے بعد 2 رکعتیں ادا کرنا چاہے تو اس کے لیے بھی کوئی ممنوع وقت نہیں ہے، وہ اپنا طواف مکمل کرنے کے بعد کسی بھی وقت جو ہے 2 رکعتیں ادا کر سکتا ہے۔ تو یہ بھی اصل میں وہ سببی نماز ہی بن جاتی ہے، جس طرح کہ میں نے آپ کو پہلے بتا دیا، یعنی خلاصہ کلام یہ ہے کہ فرضی نماز
کوئی بھی فرضی نماز ان کے لیے کوئی ممنوع وقت نہیں ہے، اور سببی نماز کے لیے بھی ممنوع وقت نہیں ہے۔ تو اس حدیث سے جو چیزیں ہمیں معلوم ہوتی ہیں وہ یہ ہیں کہ بنی عبد مناف کو خطاب کرنے کی وجہ یہ تھی کہ مسجد حرام اور بیت اللہ کا انتظام و انصرام ان کے ہاتھ میں تھا، اور جو بندہ منتظم ہو اس کو خطاب کرنا یا اس کی رعایت رکھنا، اس کا خیال رکھنا جو ہے یہ انسان پر لازم ہے، کیونکہ ساری ذمہ داری اس نے ادا کرنی ہوتی ہے۔ لیکن اس میں بنی عبد مناف کو خطاب کا یہ مطلب بھی ہرگز نہیں ہے کہ صرف وہ نہیں روک سکتے، کوئی اور جو ہے وہ روک سکتا ہے۔ تو اصل ممانعت تو اس بات کی ہے کہ ان اوقات میں نماز کی ادائیگی سے آپ کسی کو منع نہ کریں، کیونکہ یہ جو 2 رکعات ہیں یہ سببی نماز بن جاتی ہیں، اور کوئی کسی بھی شخص کے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ وہ ان اوقات میں کسی کو مسجد حرام میں نماز سے منع کرے۔ اس حدیث سے ایک بات اور بھی ہمیں معلوم ہوتی ہے کہ مساجد کو تالا لگانا اور جن اوقات میں مسجد کی شرعی حاجت ہو ان اوقات میں مساجد کو بند رکھنا بھی مساجد سے روکنے کے حکم میں داخل ہے۔ یعنی جن اوقات میں مسجدوں کی نمازوں کے اوقات میں یا ایسے اوقات جب مسجد کے استعمال کی شرعی طور پر ضرورت موجود ہے تو اس کو تالا لگا کر رکھنا یہ درست عمل نہیں ہے۔ ہاں البتہ ایسے اوقات جن اوقات میں مسجد کو استعمال کرنے کی ضرورت نہ ہو، یا آج کل جس طرح ہمارے ہاں چوریوں کا خدشہ ہے، ایسے مسائل موجود ہوں تو ضرورت کے تحت تالا لگایا بھی جا سکتا ہے، لیکن عام طور پر وہ مساجد جن میں ایسے معاملات نہیں ہیں ان کو تالا نہیں لگانا چاہیے۔ اس حدیث سے یہ بات بھی معلوم ہوئی کہ حکمران اور ولی الامر جو ہے وہ لوگوں کو ان کے حقوق سے نہیں روک سکتے، کیونکہ نماز پڑھنا لوگوں کا حق ہے، لہذا حکمرانوں کو چاہیے کہ وہ لوگوں کو ان کے حقوق سے نہ روکیں، جو ان کا حق ہے انہیں وہ پورا کرنے دیں۔ اس کے بعد پھر نماز مغرب کا آخری وقت جو ہے اس کی یہاں پر تفصیل بیان کی جا رہی ہے کہ نماز مغرب جو ہے اس کا وقت کہاں تک ہوتا ہے اور شفق سے کیا مراد ہے۔ اللہ کے نبی نے حدیث کے اندر ہی شفق کا تذکرہ کر دیا ہے۔ اب یہ حدیث اس سے پہلے بیان ہونی چاہیے تھی جہاں پر نمازوں کے اوقات جو ہیں وہ بیان ہو رہے تھے، لیکن حافظ ابن حجر اس کو لیٹ لے آئے ہیں۔ تو چلے بہرحال باب وہی ہے، آگے پیچھے ہو سکتی ہے بات۔ وعن ابن عمر، سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم، بے شک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الشفق الحمرات، الشفق الحمرات، شفق جو ہے وہ سرخی ہے، یعنی شفق سے مراد مغرب میں پھیل جانے والی سرخی ہے۔ تو جب تک وہ سرخی قائم رہتی ہے اس وقت تک نماز مغرب کا وقت جو ہے وہ قائم رہتا ہے، جب وہ سرخی ختم ہو جائے تو اس وقت نماز مغرب کا وقت جو ہے وہ ختم ہو جاتا ہے۔ سرخی کے بعد پھر دوبارہ کچھ نہ سفیدی آتی ہے، تو وہ جو سفیدی ہے وہ عشاء کا وقت شروع ہو جاتا ہے اس وقت۔ تو جب تک سرخی موجود ہے تب تک نماز مغرب جو ہے وہ ادا کی جا سکتی ہے، اور یہ آدھا پونا گھنٹہ یا بسا اوقات بعض علاقوں میں گھنٹے تک بھی یہ باقی رہتی ہے، مختلف موسموں میں یا مختلف علاقوں کے حساب سے اس کی جو مدت ہے اس میں کمی بیشی ہوتی رہتی ہے، لیکن اصل علامت یہی ہے کہ جب تک وہ سرخی موجود ہے اس وقت تک نماز مغرب جو ہے وہ ادا کی جا سکتی ہے۔ اب اس کے بعد پھر فجر کی جو ہیں وہ دونوں قسمیں، ایک وہ جس طرح کے صبح صادق ہوتی ہے، ایک صبح کاذب ہوتی ہے۔ اب اللہ کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سب چیزوں کی وضاحت اور صراحت جو ہے وہ بیان فرما دی۔ وعن ابن عباس رضی اللہ عنہما، سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے، قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الفجر فجران،
فجر جو ہے وہ دو ہیں، فجریں دو ہیں، آپ کہہ لیں صبح دو ہیں یا فجر دو ہیں، ایک صبح صادق ایک صبح کاذب، یا ایک فجر صادق ایک فجر کاذب۔ ان میں سے ایک فجر وہ ہے فجر، ایک فجر وہ ہے یحرم الطعام، جو کھانا کھانے والے پر کھانے کو حرام کر دیتی ہے، یعنی جو بندہ سحری کھا رہا ہے، روزہ رکھ رہا ہے، تو اس پر اس کے کھانے کو حرام کر دیتی ہے، کھانے کو بند کرنے کا وقت ہو جاتا ہے۔ وَتَحِلُّ فِيهِ الصَّلَاةُ، اور اس میں نماز فجر جو ہے وہ حلال ہو جاتی ہے۔ وہ فجر، اور ایک فجر وہ ہے تحرم فی الصلاۃ، جس میں نماز حرام ہے، یعنی نماز فجر حرام ہے، ای صلاۃ الصبح، نماز صبح۔ وَيَحِلُّ فِيهِ الطَّعَامُ، حرام اس لیے کہ کیونکہ ابھی نماز کا ٹائم ہی نہیں ہوا ہے، باقی اگر آپ کوئی تہجد پڑھ رہے ہیں یا نوافل پڑھ رہے ہیں تو وہ حرام نہیں ہے۔ اور وَيَحِلُّ فِيهِ الطَّعَامُ، اور اس میں کھانا جو ہے وہ حلال ہوتا ہے۔ رواہ ابن خزیمہ، اس حدیث کو ابن خزیمہ اور حاکم نے روایت کیا ہے، وصححہ، اور ان دونوں نے اس کو صحیح بھی کہا ہے۔ تو یہ گویا کہ دونوں فجروں کا تذکرہ ہے۔ جو پہلی فجر ہے، یعنی جس میں نماز حرام اور کھانا حلال، اس کو کہتے ہیں صبح کاذب، اور جو دوسری فجر ہے جس میں نماز حلال اور کھانا حرام، اس کو کہتے ہیں صبح صادق۔ اب ان دونوں فجروں کی جو وضاحت ہے وہ اس سے اگلی حدیث کے اندر آ رہی ہے کہ صبح صادق کب ہوتی ہے یا اس کی نشانی کیا ہے، اور صبح کاذب کب ہوتی ہے اور اس کی نشانی کیا ہے۔ وَلِلْحَاكِمِ من حدیث جابر نحوہ، اور امام حاکم نے ایسی ہی ایک روایت حضرت جابر کی حدیث سے بیان فرمائی ہے۔ وَزَادَ فِيهِ، وزادہ، اور اس میں زیادتی کی ہے، فی الذی، ان الفاظ میں، یحرم الطعام، کہ وہ فجر جو کہ کھانے کو حرام کر دیتی ہے، وہ کیسی ہے کہ انہو یذہب، کہ وہ چلی جاتی ہے، مستطیلاً، لمبائی میں، فی الافق، افق میں، یعنی وہ فجر جو کھانے کو حرام کر دیتی ہے۔ کھانے کو حرام کر دینے سے مطلب یہ ہے کہ جس میں نماز فجر کا وقت ہو جاتا ہے اور سحری کا وقت ختم ہو جاتا ہے، سحری کا وقت بند ہو جاتا ہے، وہ جو ہے افق میں پھیل جاتی ہے روشنائی۔ اور دوسری، وفی الآخری، اور دوسری جو ہے دوسری فجر، انہو، بے شک وہ، کذنب السرحان، کذنب السرحان، وہ بھیڑیے کی دم جیسی ہوتی ہے۔ بھیڑیے کی دم کا مطلب یہ ہے کہ وہ لمبائی میں آسمان کی طرف اوپر اٹھی ہوتی ہے، پھیلی نہیں ہوتی، لیکن اس وقت جب تک وہ لمبائی میں اوپر اٹھی ہوئی موجود ہو، اس وقت جو ہے سحری کھائی جا سکتی ہے، نماز نہیں پڑھی جا سکتی۔ اور جب وہ لمبائی والی ختم ہو کر پھیل جائے افق کے اندر، تو اس وقت سحری جو ہے وہ بند ہو جائے گی اور نماز آپ کے لیے حلال ہو جائے گی۔ تو یہ گویا کہ صبح صادق اور صبح کاذب کی دونوں علامتیں حدیث شریف کے اندر موجود ہیں۔ اس کے بعد پھر سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کی حدیث مبارکہ ہے۔ یہ نمازوں کے اوقات تو پیچھے مختلف احادیث کے اندر بیان ہو گئے ہیں، نمازوں کا اول وقت، نمازوں کا آخری وقت، تو یہ سارے اوقات بیان کرنے کے بعد اب افضل کیا ہے، کہ کیا اول وقت پہ نماز پڑھنا افضل ہے یا آخری وقت پہ جا کر نماز پڑھنا افضل ہے۔ تو سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، افضل الاعمال، افضل ترین اعمال، ایمان لانے کے بعد افضل ترین عمل جو ہے وہ یہ ہے کہ الصلاۃ، نماز پڑھنا، فی اول وقتہا، اس کے پہلے وقت میں۔ اب بے شک ہم نے نمازوں کے جتنے بھی اوقات پڑھ لیے، اول وقت بھی پڑھ لیا، آخری وقت بھی پڑھ لیا، لیکن تمام نمازوں کو اول وقت پر پڑھنا جو ہے یہ افضل ترین عمل ہے، سوائے عشاء کے۔ عشاء کو تاخیر کرنے کے حوالے سے دیگر روایات جو ہم اس سے پہلے پڑھ چکے ہیں وہ موجود ہیں، تو عشاء کو تاخیر سے پڑھنا اور باقی نمازوں کو اول وقت پر پڑھنا یہ افضل ترین عمل ہے۔ رواہ الترمذی، اس حدیث کو امام ترمذی اور حاکم نے روایت کیا ہے، وصححہ،
اور اس کو صحیح بھی کہا ہے، وہ اصلہ فی الصحیح ہے، اور اس حدیث کی اصل صحیح ہے نہیں ہے، بخاری مسلم میں بھی موجود ہے، یعنی یہ حدیث جو ہے اس معنی کی بخاری مسلم کے اندر بھی موجود ہے۔ اسی معنی کی ایک آگے روایت موجود ہے، اگرچہ یہ حدیث ضعیف ہے لیکن پچھلی حدیث چونکہ صحیح ہے تو اسی معنی کے اندر اس کو آپ لے سکتے ہیں۔ وعن ابی محذورہ، سیدنا ابو محذورہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، ان النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، بے شک نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اول الوقت، پہلا وقت جو ہے نماز کا اول وقت جو ہے وہ رضوان اللہ، وہ اللہ کی رضا کا باعث ہے، یعنی اللہ تعالیٰ اس سے خوش ہوتے ہیں کہ آپ اول وقت پر ٹائم پر نماز کو ادا کر لیں۔ وَأَوْسَطُهُ رحمت اللہ، اور درمیانہ وقت اللہ کی رحمت ہے، وَآخِرُهُ عفو اللہ، اور تیسرا وقت جو ہے وہ معافی کا ہے۔ تو لیکن بہترین وقت وہ ہوتا ہے جس میں اللہ کی رضا حاصل ہو، درمیانی وقت میں بھی اللہ کی رحمت یا اللہ کی معافی آخری وقت میں ہوگی، لیکن افضل ترین چیز وہ ہوتی ہے جس میں اللہ رب العزت کی رضا جو ہے وہ انسان کو حاصل ہو جائے۔ اخرجہ الدارقطنی بسند ضعیف جدا، امام دارقطنی نے اس حدیث کو ضعیف سند کے ساتھ نقل کیا ہے، تو یہ گویا کہ ضعیف سند ہے، اس کو ہم چھوڑ کر اس صحیح سند کو دیکھیں گے جو اس سے پہلے ہم پڑھ چکے ہیں، جو سیدنا عبداللہ بن مسعود کی روایت ہے کہ افضل ترین عمل وہ نماز کو پہلے وقت میں پڑھنا ہے۔ وللترمذی، اور امام ترمذی رحمہ اللہ نے من حدیث ابن عمر نحوہ، ابن عمر سے ایسی ہی ایک روایت جو ہے وہ نقل کی ہے، لیکن اس میں دون الاوسط، درمیانے اوسط کے الفاظ جو ہیں وہ نہیں ہے، وہ ضعیف ایضاً، اور وہ بھی ضعیف ہے۔ تو ضعیف حدیث جو ہے وہ قابل حجت نہیں ہوتی ہے، صحیح حدیث جو ہے وہ ہمارے لیے قابل حجت ہے، اور وہ صحیح حدیث ہم اوپر پڑھ چکے ہیں کہ افضل الاعمال الصلاۃ فی اول وقتها، بہترین عمل جو ہے وہ نماز کو پہلے وقت پہ پڑھنا ہے۔ اس کے بعد پھر فجر کی سنتوں کا بیان ہے کہ آپ کی اگر فجر کی سنتیں جو ہیں وہ رہ گئی ہیں تو آپ فجر کے بعد بھی ان کو ادا کر سکتے ہیں۔ وعن ابن عمر رضی اللہ عنہ، سیدنا ابن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بے شک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا صلاۃ بعد الفجر الا سجدتین، نماز فجر کے بعد کوئی نماز نہیں ہے سوائے دو سجدوں کے، یعنی سوائے دو رکعتوں کے، تو وہ دو رکعتیں فجر کی دونوں سنتے ہیں۔ اخرجہ الخمسۃ الا النسائی، اس حدیث کو ائمہ خمسہ نے سوائے امام نسائی کے روایت کیا ہے۔ وفی روایت عبد الرزاق، اور مصنف عبد الرزاق کی روایت میں یہ الفاظ ہیں کہ لا صلاۃ بعد طلوع الفجر، نہیں ہے نماز طلوع فجر کے بعد، الا رکعتی الفجر، مگر فجر کی دو رکعتیں۔ تو یہاں جو ہے فجر کی دو رکعتوں سے مراد فرض نماز جو ہے، طلوع فجر کے بعد فجر کی دو فرض جو ہیں۔ اور اسی کی طرح دارقطنی نے ابن عمر عبداللہ بن عمر بن عاص سے اسی طرح کی ایک روایت جو ہے وہ نقل کی ہے۔ تو بہرحال فجر کی نماز کے بعد فرض تو پڑھنے ہی پڑھنے ہیں، اور سنتیں جو ہیں وہ فرضوں سے پہلے پڑھنی ہیں، لیکن اگر آپ کی سنتیں رہ گئی ہیں تو وہ آپ فرضوں کے بعد بھی پڑھ سکتے ہیں، اور اس کا ثبوت وہ ایک تو یہ روایت ہے، اور دوسری وہ روایت بھی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ دیکھا کہ ایک صحابی جو ہیں وہ فرض پڑھنے کے بعد نماز پڑھ رہے ہیں، تو اللہ کے نبی نے پوچھا کہ یہ آپ کون سی نماز پڑھ رہے ہیں، تو اس نے کہا یا رسول اللہ میری سنتیں رہ گئی تھیں، تو اللہ کے نبی اس پر خاموش ہو گئے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خاموشی اس بات پر دلالت کرتی ہے کہ فجر کی سنتیں اگر آپ کی فرض نماز سے پہلے رہ گئی ہوں تو آپ وہ فرضوں کے بعد ادا کر سکتے ہیں۔ تو آج کا ہمارا لیکچر انشاءاللہ یہیں تک ہی ہے۔ چلیں جی، سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔